سن لو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی جنگیں ہوئیں؟ حضور کے پورے مبارک دور میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرایا ہوئے، ان میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی شہید ہونے والی وہ 200-250 کے آس پاس۔ کسی جنگ میں 2 شہید ہوئے، کسی میں 10 شہید ہوئے، کسی میں 15، کسی میں 12، کسی میں 20۔ تو پورے دور رسالت میں جو مسلمان جنگوں میں شہید ہوئے ان کی تعداد 200-250 کے قریب ہے۔ یہ وہ جنگ تھی مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ، جس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، آپ نے پورا لشکر تیار کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو حملہ کرے گا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ سارے صحابہ کو بھیجا، حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹیں اور پھر اس فتنے کو ختم کیا گیا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور ہی میں ارشاد فرما دیا۔ اپنے جب سرکار علیہ السلام ظاہری حیات سے متصف تھے، حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس پہلے ہی خبر ارشاد فرمائی سرکار نے کہ میرے بعد جھوٹے، جھگڑالو اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، سب کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو ہر دور میں مختلف ادوار میں لوگ جو ہے نا وہ نبوت کا دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے دور میں قادیانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے سب ختم نبوت کے منکر ہیں، اور اسی لیے علماء کرام کی کوششوں سے پاکستان کے آئین میں 295C کا قانون پاس کیا گیا تاکہ کسی ختم نبوت کے منکر کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ اپنا کام یہاں پہ کر سکے بآسانی۔ یہ ہمارا آئین، پاکستان کا جو آئین ہے اس کا جو ایک قانون ہے 295C 295C، یہ خالصتاً ختم نبوت کا قانون ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں اور کافر ہیں۔ اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر اور جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ قادیانی ہے اور وہ غیر مسلم ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کا قانون ہے۔